تو انگلیاں کاٹتی ہیں. ملک مصر کا ہو, دیکھنے والی عورتیں ہوں, اور چہرہ یوسف علیہ السلام کا ہو, اور بار بار نہیں ایک بار. لیکن میرے آقا کی شان کیا ہے؟ سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب کہ یا رسول اللہ تیرا چہرہ سامنے نہ ہو, بس آپ کا نام سامنے ہو. اور ایک بار نہیں بار بار قیامت تک جب بھی ضرورت پڑے گی تیرے نام پہ گردنیں کٹاتے رہیں گے. اور تیرے نام پہ گردنیں کٹانے کا آغاز کسی اور نے نہیں کیا, تیرے نواز سے امام حسین نے کر کے دکھایا. تیرے شہزادے امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں آغاز کر دیا تھا. اللہ. مسلمہ کذاب نے جب رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کی ظاہری زندگی کے جب آخری دن تھے نا, تو اس نے اعلان نبوت کر دیا تھا کہ میں بھی نبی ہوں. نام کیا تھا اس کا بولیے؟ مسلمہ کذاب. اس کا جو مرکز ہوتا ہے, مرکز, ہاں سمجھ لفظ ٹھیک آ گیا, اس کی طاقت کا مرکز کس علاقے میں تھا؟ نجد. آج کل اس کا نام ہے ریاض, الریاض جسے کہتے ہیں. جی سعودی عرب, الریاض, یہاں تھا اس کا مرکز. اللہ. اور اب ذرا غور کے ساتھ بات سنیے. جب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے وصال فرما گئے تو اس نے اتنی بڑی طاقت اپنے گرد اکٹھی کر لی, اتنی بڑی طاقت بن گئی ہے مسلمہ کذاب کے پاس کہ اس کے فوجیوں کی تعداد کم و بیش 80,000 کے قریب ہوگی. کتنا بڑا لشکر, بولیے نا. آج آپ بڑے چپ چپ ہو, بول نہیں رہے, محبت کے ساتھ کہیے نا کتنا. 80,000. اور یہ 80,000 کا لشکر حاجی صاحب سرکار دو عالم کے غلاموں کے خلاف. اور یہ رسول پاک کے بعد پہلا جھوٹا نبی کھڑا ہوا. اور قربان جائیں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق پر بھی, انہوں نے بھی کہا کہ سب کچھ گوارا ہو سکتا ہے لیکن ختم نبوت کا دشمن گوارا نہیں ہو سکتا. تاجدار ختم نبوت زندہ باد, زندہ باد. 2 بار کہنا چاہیے, تاجدار ختم نبوت زندہ باد, زندہ باد. 2 بار زندہ باد. ایک بار زندہ باد تو آپ ہم جیسوں کے لیے بھی کہہ دیتے ہو. ہم جیسے جو ٹوٹے پوٹے لوگ ہیں جو کسی گنتی میں نہیں آتے, تو پھر جہاں میری سرکار کا تاج, میرے آقا کا تخت, بولو تاج و تخت ختم نبوت زندہ باد, زندہ باد. میری سرکار کے بعد کوئی دنیا میں نبی نہیں آ سکتا. اللہ نے میری سرکار پر نبوت کے دروازے کو بند کر دیا. 80,000 کا لشکر جرار. اور ادھر مدینہ پاک میں امیر المومنین کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. ایک ہے ابو بکر صدیق کہو رضی اللہ تعالی, ایک ہے صدیق اکبر, ایک ہے عمر فاروق, ایک ہے فاروق اعظم. کوئی فرق ہے ان میں؟ جی ہاں فرق ہے. جو حضرت ابو بکر ہیں وہ میری سرکار نے انہیں صدیق کہا ہے. یا ابا بکر انت صدیق و انت عتیق, تو صدیق ہے. حضرت عمر کی باری آئی تو فرمایا انت فاروق, تو فاروق ہے. اور جب مولا علی شیر خدا کی باری آئی تو میرے آقا نے کہا علی صدیق اکبر ہے اور فاروق اعظم ہے. حدیث ہے. یہ میں نے آپ کو رسول پاک کی حدیث سنائی ہے. صدیق الاکبر کس کا لقب ہے؟ مولا علی شیر خدا. چلو
انشاءاللہ رجب میں آپ کی شان سناؤں گا تو پھر یہ بھی مسئلہ بیان کروں گا۔ آپ نے حضرت ابوبکر صدیق نے کہا میرے آقا کا ختم نبوت کا اعجاز اور شاہکار، اور یہ بدبخت کہتا ہے میں بھی اللہ کا نبی ہوں۔ لشکر تیار کیا اور اس لشکر کی تعداد ہوئی، ٹائم میں نے کہا تھا 10 منٹ کم تک ہم گفتگو جاری رکھیں گے، 5 منٹ باقی ہیں، سنیے۔ لشکر کی تعداد ہوئی 10,000۔ کتنی؟ 10,000۔ مسلمانوں کے لشکر کی تعداد 10,000۔ دشمن کتنے؟ 80,000۔ آپ نے اور مسلمانوں کے لشکر کا سپہ سالار کون ہے؟ حضرت خالد بن ولید۔ خالد بن ولید وہ ہے جسے رسول پاک نے کہا تھا سیف من سیوف اللہ، اللہ کی تلواروں میں سے ننگی تلوار۔ اللہ اکبر۔ 80 کے قریب جہاد، غزوات، جنگوں میں شریک ہوئے، اور حضرت خالد بن ولید جب بوڑھے ہو گئے تو اپنے پوتروں کو، پڑپوتوں کو، دوتوں کو اور بچوں کو اپنے بدن مبارک سے کپڑا ہٹا کر دکھایا کرتے تھے، دیکھو 1 انچ کے برابر بھی کوئی جگہ زخم سے خالی تو نہیں ہے۔ پاؤں 1 انچ پہ زخم کا صحت شدہ نشان ہے، زخم کا صحت شدہ نشان ہے۔ کہاں کس کو سناؤں میں اردو کے یہ لفظ؟ یہ میرے ابا جی قبلہ رحمت اللہ علیہ، آپ اردو کے ماسٹر تھے، اعلیٰ درجے کی اردو اور انگلش کے ماہر تھے۔ آپ نے مجھے یہ لفظ بتلایا تھا کہ زخم لگے اور ٹھیک ہو جائے اسے اردو میں کہتے ہیں زخم کا صحت شدہ نشان۔ آپ نے مجھے بتلایا تھا کہ اگر ایسے کسی کو چیز مارے سوٹی کے ساتھ، تلوار کے، اسے کہتے ہیں ضربہ، یہ ایسے مارے تو اسے کہتے ہیں ضربہ، ضرب لگی، ضربہ۔ لیکن اگر سوٹی نہ مارے بلکہ اپنا ہاتھ ایسے لگ جائے تو لگی ہے یہاں، اگر ایسے ماروں سوٹی کے ساتھ تو اسے کہیں گے ضربہ، لیکن اگر سوٹی نے اپنا ہاتھ ہی ایسے لگ جائے اس کے اوپر تو مجھے ابا جی قبلہ نے بتلایا تھا اسے ضربہ نہیں کہتے، اسے سقطہ کہتے ہیں۔ اگر آپ کی توجہ ہو تو ایک چھوٹا سا نکتہ اور کہوں۔ ہمارے پاس خواتین اولاد کے لیے آتی ہیں تو ہم ان سے بات پوچھتے ہیں، حاجی صاحب بھی میں بھی پنجابی میں اسے پوچھنے ہیں، جو بھی اولاد کے لیے خواتین آتی ہیں تو ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ بی بی تینوں سجی یا کھبی وکھی درد نہیں ہوں؟ ٹھیک، تینوں سجی یا کھبی وکھی درد نہیں ہوں؟ اب میرے ابا جی کے وصال کو چند دن ہوئے تھے، ہفتہ 10 دن، ایک خاتون آ گئی اور وہ اتفاقاً میرے ساتھ اردو بول رہی تھی کہ اولاد کے لیے آئی ہوں، بچوں کے لیے آئی ہوں، فلاں سے آئی ہوں، یہ۔ اب میں نے اسے اردو میں پوچھنا تھا کیونکہ میں تو آدھی تھا پنجابی میں پوچھنے کا کہ تینوں سجی یا کھبی وکھی درد نہیں ہوں؟ تب میں نے اردو میں بات کرتے ہوئے میں نے کہا تینوں، اب میں آگے سوچ میں پڑ گیا، ہفتہ یا 10 دن آپ کے وصال کو ہوئے تھے تو میری آنکھیں ڈبا گئیں، آنکھوں میں آنسو آ گئے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں وکھی اردو کی کہاں۔ تو غم زدہ لہجے میں یکدم کھڑا ہوا اپنے حجرے مصلے سے اور میں آپ کے دربار کی طرف، قبر کی طرف چل پڑا۔ سوچتا آ رہا تھا کاش آپ زندہ ہوتے تو میں آپ سے پوچھ لیتا کہ وکیل اردو کی قید ہے۔ تو جیسے ہی میں آپ کی قبر کے پاس پہنچا اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو قبر کے ساتھ پاؤں کی طرف ایک پھولوں والا پودا لگا ہوا تھا، وہ کانٹوں والا تھا۔ جیسے ہی اس کے پاس سے گزرنے لگا تو میرے دل میں، ذہن میں خیال آیا کہ اس سے بچ کے گزرو، کہیں یہ تیرے پہلو میں نہ چپ جائے۔ تو یکدم القاء میرے دماغ پر کیا کیا صاحب مزار نے کہ اس سے بچ کے گزر، کہیں تیرے پہلو میں چپ نہ جائے۔
تو میں نے وہیں پر دعا مانگی، مسکراتے ہوئے میں روتا ہوا آیا تھا اور مسکراتا ہوا واپس گیا، اور میں نے کہا بہن آپ کے دائیں یا بائیں پہلو میں درد تو نہیں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو میرے مرشد، میرے استاد بھی تھے ابا جی قبلہ رحمۃ اللہ علیہ، تو آپ نے بعد از وصال جو مجھے لفظ عطا فرمائے ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وکھی نور تجھ پہلو گئی ہے۔ سبحان اللہ۔ کیا باتیں بڑی لمبی ہو گئی، پھر میں جلدی سے واپس چلتا ہوں۔ آج چونکہ پہلا جمعہ ہے تو میں نے کہا تھا ہم ختم کر دیں گے 2 بجے سے پہلے، تو لوگ بھی آ رہے ہیں اپنے حساب کے ساتھ، وہ تو آئیں گے جن کے خیال میں نہیں تھا، جن کا خیال تھا کہ 2 بجے شاہ جی تقریر شروع کریں گے، وہ اپنے لحاظ سے آ رہے ہیں، جبکہ ہم 2 بجے تقریر ختم کر دیں گے۔ سنیے، جب حضرت خالد بن ولید 10,000 کا لشکر دے کر مسلمہ قذاب کے مقابلے میں بھیجنے لگے تو ساتھ ہی کہا ہے خالد، وہ بات دوسری طرف چلی گئی، ایک حاجی صاحب 1 انچ پر بھی حضرت خالد بن ولید کے جسم پر کوئی جگہ خالی نہ تھی جہاں زخم کا صحت شدہ نشان نہ ہو، زخم کا صحت شدہ نشان نہ ہو۔ رو پڑے اور کہتے ہیں باری تعالیٰ میرا پورا بدن تلواروں سے چھلنی ہو گیا، تلواروں، تیروں، نیزوں، بھالوں سے چھید دیا گیا، کوئی جگہ خالی نہیں، لیکن مجھے میدان جنگ میں شہادت نہیں ملی۔ مولا علی شیر خدا کو پتا چلا تو آپ نے کہا خالد فکر کی ضرورت نہیں ہے، تجھے رسول پاک نے کہا تھا یہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے، اللہ کی تلوار کو کافر توڑ نہیں سکتے۔ تیزی کے ساتھ واقعہ پورا کرتا ہوں۔ 10,000 کا لشکر دے کے کہا رستے میں سے تمہیں ایک جگہ سے نام لے کر کہا 2,000 مجاہد اس علاقے سے مل جائیں گے، یعنی بات چیت ہو چکی ہے، رستے میں سے تمہیں ملیں گے، تمہاری تعداد 12,000 ہو جائے گی، ادھر 12,000 ادھر 80,000، اور بس بات چونکہ ختم کرنی ہے تو اس لیے تیزی کے ساتھ مکمل کر دیتا ہوں۔ آمنا سامنا ہوا لشکروں کا، ایک طرف جھوٹا نبی ہے، دوسری طرف سچے نبی کے غلام ہیں، اور جس میدان میں جنگ ہو رہی ہے اس کا نام یمامہ ہے، یہ میم الف میم ہے، بولو کیا؟ جنگ ہوئی، اور اس نے مسلمہ قذاب خبیث نے، جھوٹے نبی نے، لعنتی نے لوگوں کو اتنا اپنا دیوانہ کر رکھا تھا کہ اپنے نام پر پاگل کیا ہوا تھا، انہیں اپنے معجزات جھوٹے سچے سنا کر، جیسے آج کل وہ بیٹھا ہوا ہے جرمنی میں مرزا مرزائیوں کا مسرور خبیث، تو اس طرح اس نے دیوانہ کیا ہوا تھا۔ یمامہ کے میدان پر جب جنگ ہوئی اس قدر وہ شدت کے ساتھ لڑے کہ صحابہ کرام، جید صحابہ کرام میں سے 700 اس قرآن کے قاری اور حافظ میدان جنگ میں شہید ہو گئے۔ اس طرح وہ سر توڑ کوشش کر کے لڑے، لیکن اگر ادھر اس نے پاگل کیے ہوئے تھے تو ادھر بھی تو سرکار دو عالم کے سچے دیوانے تھے، ادھر بھی میرے آقا کے نام پر تن من دھن قربان کرنے والے تھے، اور انہوں نے بھی بے ساختہ اس طرح لڑائی لڑی کہ یہ شہید تو 700 قاری ہو گئے لیکن دشمن کے 80,000 کے پاؤں کھیڑ دیے۔ 12,000 نے 80,000 کے پاؤں کھیڑ دیے، اگرچہ 1,000 سمجھو شہید بھی ہو گئے، لیکن 11,000 نے 80,000 کے پاؤں کھیڑ دیے اور وہ بھاگ گئے۔ ان میں سے آدھے مارے گئے، کتنے؟ آدھے مارے گئے، آدھے سامنے ایک قلعہ تھا، وہ قلعے میں چھپ گئے، اس کے ارد گرد دیوار تھی، اس قلعے کے ارد گرد بولو دیوار، جیسے شہروں کے ارد گرد پرانی دیواریں ہوتی تھیں
اسے اردو میں کہتے ہیں فصیل. بولیے فصیل. جیسے لاہور شاہی قلعے کے ارد گرد دیوار ہے, ہمارے گجرانوالے کے ارد گرد بھی دیوار ہوتی تھی, دروازے ہوتے تھے. فصیل وہ سارے اس قلعے میں باغ میں چھپ گئے, دروازے بند کر لیے. اب یہ باہر ہیں, وہ اندر ہے. جو بھی مسلمان مجاہد قریب جانے کی کوشش کرتا وہ اوپر سے تیر چلاتے اور کسی کو قریب نہیں آنے دیتے تھے, کیونکہ اونچی اونچی دیواریں تھیں. جو جدھر سے بھی قریب آنے کی کوشش کرتا وہ دور سے تیروں کے ساتھ, انہوں نے مجاہدین کو دور رکھا ہوا تھا. 1 دن 2 دن 10 دن 20 دن گزر گئے, وہ قریب جانے کا کسی کو موقع نہیں دے رہے تھے, کیونکہ دروازے دیوار بند. اور پھر 20ویں دن میرے آقا کا ایک مجاہد جس کا نام ہے حضرت برا بن مالک. سبحان اللہ, سبحان اللہ. سارے بولو گے تو میں آگے سناؤں گا. بولو برا بن مالک رضی اللہ تعالی. سارے کیوں نہیں بول رہے؟ ناراض تو نہیں ہو گئے؟ بس تقریر ختم ہونے لگی ہے. برا بن مالک انہوں نے حضرت خالد بن ولید کو پاس بلایا, اور جو کابینہ تھی یعنی جو بڑے بڑے جید سپہ سالار تھے, بلا کے کہا سنو, ایک لکڑی کی پالکی بناؤ, ڈولی جیسے کھرلی ہوتی ہے نا جانوروں کو, بھینسوں کو چارہ کھلانے والی, بچوں کو آج سکھانے کی کوشش کر دو. ڈولی بناؤ, پالکی بناؤ, اس میں مجھے بٹھاؤ. نیچے بانس کے لمبے لمبے اس کے بانسوں کے پائے لگاؤ. جتنی اونچی دیوار ہے نا اتنے اتنے لمبے نیچے بانس لگاؤ. مجھے اس میں بٹھاؤ, پھر اس پالکی کو اٹھاؤ, مجھے دیوار کے اوپر رکھ دو. میں نیچے جاؤں گا اور جا کے اندر سے دروازہ کھول دوں گا, تم اندر جانا آ جانا اور پھر فتح ہو جائے گی. جب انہوں نے یہ بات کی تو سارے صحابہ کرام ہنس پڑے, کہنے لگے برا تیرا دماغ الٹ گیا, جب ہم تجھے بٹھا کر قریب جائیں گے تو وہ تو دور سے تیر ماریں گے اور تجھے شہید کر دیں گے. ہم تیرا نقصان کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ اور اگر ہم نے بچ بچا کے تجھے پالکی میں بٹھا کے دیوار پہ اتار بھی دیا تو تجھے دیوار پہ شہید کر دیں گے, تیری تکہ بوٹی کر دیں گے. اور اگر تو دیوار سے بچ بھی گیا اور تو دیوار سے اندر کی طرف چھلانگ لگائے گا زمین پر تو پھر تیرا کچھ عمر نکل جائے گا. اور اگر تو نیچے گرنے سے اندر کی طرف بچ بھی گیا تو تجھے دروازے تک کون آنے دے گا؟ اندر سے سارے لوگ ہیں دروازے کے اندر کی طرف. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم تیرے جیسے جید صحابی کو اور بزرگ کو یوں ضائع کر دیں کہ جس میں تیرے جانے کا, دروازہ کھولنے کا 1% بھی امکان نہیں ہے. سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ برا کا جواب سنو اور میری تقریر ختم ہو رہی ہے. حضرت برا بن مالک نے مسکرا کے کہا میرے رسول کے صحابیوں, میرے رسول کے مجاہدوں, فکر کی ضرورت نہیں ہے. تم مجھے پالکی میں بٹھا کے دیوار پہ اتار دو, میں واقعی اتر کے دروازہ تمہارے لیے کھول دوں گا. میری جان کے بارے میں فکر کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ اور پھر اس نے اپنا چہرہ کیا مدینہ پاک کی طرف. بلکہ میرا اشارہ شاید غلط ہو گیا ہے. اگر الریاض میں اگر بیٹھے ہو تو ادھر سے اس طرح مجھے اشارہ کرنا چاہیے تھا. تو اس نے اشارہ کیا اپنے آقا کے شہر مدینہ کی طرف, گنبد خضرا کی طرف, اور کہا اے میرے محبوب, میرے رسول کے غلاموں اور صحابہ سنو, میرے آقا نے, رسول پاک نے ایک دن مجھے کہا تھا اے برا مصر فتح ہوگا اور تمہیں اس میں سے جاگیر ملے گی. اور سنو ابھی مصر فتح نہیں ہوا,